اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام اور غیور مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور قادیانیوں کے لیے ہدایت کی دعا کے ساتھ عامر منیر سابق قادیانی مربی آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، آج میں اپنے موضوع کی طرف جانے سے پہلے ایک دو باتوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے قادیانیت کا گند نکال کر دنیا کے سامنے رکھنے کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اور دوسرا میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قادیانیوں تک ان کے نام نہاد گدی نشین، جن کے لیے وہ اپنی جان، مال، وقت اور عزت کو قربان کرنے کے لیے اپنے لیے سعادت کی بات سمجھتے ہیں، ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ جن کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں یا ہمارے آباء و اجداد کر رہے تھے، وہ اس قابل تھے یا یہ مرزا مفرور اینڈ کمپنی اس قابل ہے یا نہیں ہے۔ ایک تو میرا یہ مقصد ہے، اور دوسرا جو ہے وہ مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے گوش گزار یہ باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سمجھ جائیں کہ یہ جو آج قادیانی اسلام کے اوپر حرف زرائی کرتے ہیں اور اسلام کے اوپر آوازیں کستے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کوئی سازش کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور اپنے آپ کو بڑے مہذب طبقہ کہلوانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہو سکے کہ یہ قادیانی دنیا کا بدترین اور غلیظ ترین انسان ہے۔ یہ میرے دو مقاصد ہیں۔ آج بھی میں آپ ناظرین کے سامنے قادیانی جماعت کا جو تیسرا خلیفہ، نام نہاد گدی نشین، جس کا نام مرزا ناصر احمد تھا، وہ اپنے آپ کو بڑا پیسفل کہتا تھا اور محبت کا درس دیتا تھا اور لا فار آل کا نعرہ لگاتا تھا۔ اس کا بیٹا مرزا لقمان احمد کس طرح اپنے ہی چچا کو یعنی مرزا طاہر کو کس طرح دھوکہ دیتا ہے، یہ میں آج آپ کے سامنے مرزا لقمان اور مرزا جو طاہر ہے اس کا جو مرزا لقمان نے دھوکہ دیا وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، مرزا ناصر جو تھا، اس کا بیٹا مرزا لقمان احمد، اس کے ساتھ مرزا طاہر نے اپنی بیٹی فائدہ کا رشتہ طے کیا۔ کچھ عرصہ رشتہ چلا، اس کے بعد مرزا لقمان نے مرزا طاہر کی بیٹی کو دھوکہ دیا اور اسلام آباد میں اپنی ایک ملازمہ کے ساتھ جو اس کے گھر میں کام کاج کرنے آتی تھی، اس کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کر لیے، اور وہ تعلقات شادی کی نوبت تک پہنچ گئے۔ لیکن پھر کچھ معاملات ایسے آئے، کچھ تغیر اور تبدل آئے، جس کی وجہ سے مرزا لقمان کو اس اپنی معشوقہ کو چھوڑنا پڑا، اور بالآخر پھر اسی مرزا طاہر کی بیٹی کے ساتھ مرزا لقمان کو اپنا رشتہ نبھانا پڑا۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ وہ یہ ہے کہ آج قادیانی جو اپنے آپ کو ٹرو اسلام کہتے ہیں کہ ہم حقیقی اسلام کے اوپر ہیں، اور ان کے جو نام نہاد گدی نشین ہیں، وہ اسلام کے علم بردار بننے کی ہر مکمل کوشش کرتے ہیں، ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے چہرے ہیں، یہ ان کے گھر کی اندرونی باتیں ہیں، یہ ان کے گھر کے معاملات ہیں کہ جو بندہ اپنے گھر کے معاملات میں اس قدر گھٹیا کردار کا مالک ہو، اس کا اسلام کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ وہ کس طرح لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہا ہے؟ وہ لوگوں کو اسلام کی طرف کیسے بلا سکتا ہے جس کا اپنا کردار نہیں، جس کا اپنا اخلاق نہیں، جس کے اپنے گھر کے معاملات نہیں، جس کے آپس کے ایک دوسرے کی بہن بھائی کا تقدس نہیں، بیٹی باپ کا رشتہ قائم نہیں؟ تو کس طرح
وہ سلسلہ کس طرح وہ سلسلہ ہے جس کو قادیانی اپنے آپ کو خلافت کہتے ہیں، وہ کس طرح خلافت کا سلسلہ آگے چل سکتا ہے؟ وہ کس طرح کی خلافت ہو سکتی ہے جس میں بیٹی کا باپ کے ساتھ جو رشتہ پاک رشتہ ہوتا ہے اس کا کوئی احترام نہیں، اس کا کوئی تقدس قائم نہیں، کوئی باقی تقدس نہیں رہتا، جس میں جو ہے وہ اپنے چچا کی بہن کا تقدس باقی نہیں رہتا؟ تو کیا یہ خلافت ہے؟ اور کہاں کی یہ گدی نشینی ہے؟ کہاں کا یہ لو فار آل ہے؟ اور کہاں کا یہ ٹرو اسلام ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔